الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ پوچھو ہم سفروں مجھ سے ماجرائے وطن، وطن ہے مجھ پہ فدا اور میں فدائے وطن۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شرط پر کھلی بحث ہوئی۔ پر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ البتہ مولانا اشرف موہانی نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کی ڈراپٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے دستور کو لاگو اور نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریت یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ وہی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گیا۔ جمہوریت کے نام پر جشن کا مقصد بہار اور جشن کا یہ دن 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا، 100 سال احتجاج کر کے نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 کی بغاوت سے تاریخ کا حساب کریں گے تب وہی 1947 تک 90 سال بنتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں مغل سلطنت زوال انگریزوں کو عروج ملا، مگر انگریزوں کا پہلا جہاز 1601 میں دور جہاں گیری میں ہی آ چکا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان جنت نشاں انگریزوں کا انقلاب 47 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ان ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی ہے، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لبریز ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی بقا کے لیے بے قدر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان سب اول میں تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں الگ کر دیں تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا، تاریخ آزاد ہند کے ساتھ کبھی انصاف نہ ہوگا۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائے۔ آزادی کے بعد ملک میں جمہوری نظام نافذ کرنے میں جمعیت علماء ہند کے رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت علماء ہند کے رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمان سہواوی نے بحیثیت رکن دستور کے اقلیتوں کو مراعات دلانے میں نمایاں حصہ لیا۔ چنانچہ انہیں ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوامی تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک
اس وطن